بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام علوم سکھائے، وعلم آدم الاسماء کلہا۔ تو اس سے علماء فرماتے ہیں کہ قیامت تک جتنے علوم وجود پائیں گے، جو موجود ہیں، جو پیچھے مٹ گئے، جو آگے نئی ایجادہ، الاسماء پر الف لام اور تاکید کلہا کے ساتھ، صرف شریعت نہیں، ہر چیز کا علم اللہ نے دیا۔ تو انسان کو اللہ نے بولنے والا بنایا۔ الرحمن اللہ کی سب سے پیاری صفت، جس سے اللہ ساری پیاری ہیں، پر جس کو اللہ نے خود اہمیت سے بتایا ہوتا۔ الرحمن کون ہے؟ علم القرآن۔ اور رحمان ہونے کا کیا نظارہ ہے؟ خلق الانسان۔ اس میں کیا نظارہ ہے؟ علمہ البیان۔ ہم میں اور جانور میں، پرندے میں کیا فرق ہے؟ یہ چار بڑے دھماکے ہیں جو سورہ رحمان کے شروع ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ جب تھوڑا سا ہمارا ذوق سلیم ہو، یعنی ذوق، ادبی ذوق ہو، تو سبحان اللہ کا کلام ہی ایک غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے اور نغمہ بھی ہے اور ساز بھی ہے، سر بھی ہے، بربط بھی ہے، تار بھی ہے۔ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن شروع کیا۔ رحمان رحیم ایک چیز ہے۔ کیا ہے تیری رحمت؟ علم القرآن۔ آپ پر سب سے زیادہ رحمت ہو رہی ہے کہ آپ قرآن سیکھ رہے ہیں۔ اور تیری رحمت کیا ہے؟ خلق الانسان، تجھے پیدا کیا احسن تقویم، تیرے جیسا کوئی بنایا ہی نہیں اور مخلوق۔ وہ میری خصوصیت کیا ہے؟ علمہ البیان، تجھے بولنا سکھایا، تجھے بولنا سکھایا۔ اور وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ۔ ہم ایک ماں کی اولاد ہیں، ایک باپ کی اولاد ہیں۔ آپ کے صرف پاکستان میں 50 زبانیں بولی جاتی، یہ مختلف کیسے ہوگی؟ اللہ کہتا ہے یہ میری نشانی ہے۔ یہ سرحد سے گدھا لے کر آؤ، لاہور سے گدھا لے کر آؤ، اور ادھر سکر سے گدھا لے کر آؤ، اور کوئٹہ سے کھوتا لے کر آؤ، چاروں ایک دوسرے کو سلام دعا کریں گے، حال حوال پوچھیں گے۔ تو پنجابی اکٹھا کرو، پٹھان اکٹھا کرو، بلوچ اکٹھا کرو اور سندھی اکٹھا کرو، وہ سارے ایک دوسرے کے لیے گونگے بیٹھے ہوں گے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ میری نشانی ہے کہ میں نے تمہیں بولنا سکھایا۔ ہاں، جنت میں ایک ہی زبان ہو جائے گی، عربی۔ اسے کہتے ہیں زبان، زبر کے ساتھ، اور بولی کو کہتے ہیں زبان، پیش کے ساتھ، فرق رکھا کرو۔ اس میں ایک شعر بھی ایک علم ہے۔ شعر شعور سے ہے، وہ کلام جو شعور میں حرکت دے دے، ہلچل مچا دے، جوش آ جائے، چشمے بھی ابل ابل کے اچھل اچھل کے گرنے لگیں، انسانی دل پھڑکنے لگیں، اور ایک سادہ سی بات اتنی طاقتور بن کے دل پہ اترے کہ پورا وجود کانپ جائے۔ تو اس لحاظ سے پہلے شاعر آدم علیہ السلام ہی ہوں، چونکہ اللہ نے ان کو ہر علم دیا،
تو پہلے شاعر حضرت آدم علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر شاعری کا موضوع بن گیا عشق، معاشقہ، بہادری، خوشامد، یہ بن گیا۔ تو ایک عرب کہتا ہے قالوا حجرت الشعر قلت ضرورتا، ارے بھائی شعر کہنے کیوں چھوڑ دیے؟ کہا یار مجبوری ہے۔ باب الدواعی والبواعث مغلق، جس کی وجہ سے شعر کہا جاتا ہے وہ وجہ ہی نہیں پائی جا رہی۔ اچھا جی شاعر صاحب کیا وجہ ہے؟ کہ خلت الدیار، لاہور خالی ہو گیا، فلا کریم یرتجا، کوئی سخی لبدہ ہی نہیں، منہ النوال ولا ملیح یعشق، نہ کوئی معشوق ملتی ہے اور نہ کوئی سخی ملتا ہے، تو شعر کی آنکھاں خاک آنکھاں۔ تو یہ موضوع بن گیا اشعار کا۔ شعر میں کوئی پیغام دے کر اگر گیا ہے تو میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن جتنا میں نے پڑھا ہے اقبال کے علاوہ پیغام کوئی نہیں ہے، اتنا جامع پیغام رحمۃ اللہ علیہ۔ عربی شجاعت علی تقتحم الفوارس ہاکذا عنی وعنہم خبروا اصحابی، یہ اپنے دشمن کو قتل کرنے کے بعد شاعر کہہ رہا ہے سارے انو دس دیو اے ہویا پہ جے۔ وَصَدَرْتُ حِينَ تَرَكْتُهُ مُتَجَدِّلًا كَالْجَزْعِ بَيْنَ دَكَادِدٍ وَرَوَابِ، جب میری تلوار چلی تو پھر وہ ایسے گرا جیسے کھجور کا تنا گرتا ہے، پڑا ہوا تھا۔ یہ تو شاعر اسلام ہے حضرت علی۔ اور شاعر جاہلیت یدعون عنتر والرماح كأنها اشطان بیر فی لبان الادہم ما زلت ارمیہم بغرۃ وجہہ ولبانہ حتی تسربل بالدم۔ یہ ایک ہے اسلوب اور طریقہ اشعار کا کہ اپنی دلیری، بہادری بیان کرنا۔ رب لا تجعل موتتی بین النساء النوائح، یا اللہ مجھے گھر میں نہ مارنا، ولیکن قتیلا یدرج الطیر من جوانح، مجھے ایسے مارنا کہ میں قتل ہوں اور کوے میرا خون پئیں میری نسوں سے نکال کے، اور پرندے میرے گوشت کی بوٹیاں نوچیں۔ اس پر دیوان بھرے پڑے۔ پھر خوشامد، کالشمس فی کبد السماء وضوءها یغشی البلاد مشارقا ومغاربا کالبدر حیث اتجہت رأیتہ یہدی الی عینیک نورا ثاقبا کالبحر یقذف للقریب لآلیا جودا ویبعث للبعید لعالیا۔ یہ وہ متنبی نا ایک بادشاہ کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ خوشامد بیوقوف بنانا ہی ہوتا ہے، یہ خوشامد کا نمونہ ہے۔ پھر عشق، محبت، ابو نواس کہتا ہے وقف الحوا بی حیث انت فلیس لی متأخر عنہ ولا متقدم، میری محبت نے مجھے وہاں پہنچا دیا ہے جہاں سے آگے کوئی مرتبہ اور مقام ہی کوئی نہیں۔ اجد الملامت فی ہواک لذیذۃ حبا لذکرک فلیلبنی لوم، تیرے عشق میں نا مجھے گالیاں بڑی پڑتی ہیں۔ تو سننے والے کہتا وہ کس لیے؟ کہ اس لیے کہ وہ تیرا نام اس میں بار بار لیتے ہیں نا، تو جب وہ میں تیرا نام سنتا ہوں تو گالیاں بھول جاتا ہوں، تیرے نام کی لذت لیتا رہتا ہوں۔ اس پر سارا زور لگا ہے شعراء کا۔ اب ہم آتے ہیں اقبال کی شاعری کی طرف۔
کہ اقبال نے بڑی تھوڑی عمر پائی، 61 سال کی عمر پائی۔ 1877 میں پیدا ہوئے، 1938 میں انتقال ہوا۔ ہماری جماعت گئی 96 میں انڈونیشیا۔ اس وقت جنرل حبیبی صدر انڈونیشیا تھا، تو اس سے ملنے گئے تو اس نے کہا، ڈاکٹر اشفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ طاہر اشفاق اور طارق اشفاق کے والد تھے۔ ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے ہم نے جنگ آزادی کی ابتدا کیسے کی؟ میں نے کہا یہ ہماری تو پہلی ملاقات ہے۔ کہا آپ کے اقبال کی شاعری اور آپ کے لیڈر محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہما، اس کی تقریریں اور ان کی شاعری کو ہم نے انڈونیشین زبان میں ٹرانسلیٹ کروایا اور پھر اپنے قوم کو اس پر اٹھایا اور ابھارا اور پورا ملک آزاد کروا لیا۔ یہاں اب تو خیر سب کچھ چلا گیا، یہاں والوں کو نہیں پتہ اقبال کون ہے، تو باہر کسی کو کیا پتہ ہوگا؟ محمد علی جناح کون ہے، باہر والوں کو کیا پتہ ہوگا؟ انہوں نے بیٹا پیغام پہنچایا، اور بڑی زندگی کے آخری 30 برس پہلے ان کا ذہن اور تھا۔ انگلینڈ گئے پڑھنے، اور وہاں کا فلسفہ پڑھ کے ذہن غلط اور ہونے کے بجائے سیدھا ہو گیا۔ تو انہوں نے اپنے نبی کو پڑھا، قرآن کا مطالعہ کیا، اور پھر ان کے منہ سے الفاظ نہیں، پھول گرتے تھے اور شعلے کبھی بھڑکتے تھے۔ اگر آپ میں سے کسی کو اللہ ذوق دے نا تو اس کی کوشش کیا کرے کہ مزید آگے بڑھ جائے، چونکہ اس کا تعلق پڑھنے لکھنے سے نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے۔ ہمارا ایک میراثی تھا، بالکل ان پڑھ، اتنا بڑا شاعر تھا، فی البدیع شروع ہو جاتا تھا پنجابی میں۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے، اس کو ہم پڑھنے لکھنے سے نہیں کر سکتے۔ اب عربی میرا ذوق ہے، اردو میرا ذوق ہے، لیکن میں شعر یاد تو کرتا ہوں، شعر کہتا نہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے امت کو پیغام دیا، امت کو جگایا، امت کو حوصلہ دیا، قرآن کے پہلوؤں کو، سیرت کے پہلوؤں کو شاعری میں ڈبو دیا۔ اور مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اقبال کی فارسی کی شاعری اردو شاعری سے بھی، ان کی اردو شاعری سے بھی زیادہ بلند ہے۔ ایران میں ایک ایڈیٹوریم بنا تو وہاں اس کے بڑے گیٹ پر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو مرثیہ لکھا امام حسین علیہ السلام کا، بادشاہ است حسین، وہ لکھا ہوا تھا، نیچے محمد اقبال۔ تو ان کا جب آیا نا مہمان خصوصی افتتاح کرنے، تو اس نے ایسے اس کو پڑھا، دیکھا نیچے اقبال۔ وہ کہنے لگا تمہیں ایران میں کوئی شاعر نہیں ملا کہ تم ایک ہندی کو یہاں لے کر آ گئے ہو؟ تو انتظامیہ جنہوں نے بنایا تھا کہنے لگے حضور آپ ہمیں کوئی شاعر نکال کے دے دیں ایران کا جس کا کلام ایسا ہو، تو پھر ہم یہ مٹا دیں گے، وہ چڑھا دیں گے۔ تو وہ آگے چپ ہو گئے۔ اس کی فارسی شاعری بڑی زبردست۔ تو امت کو پیغام، اللہ سے باتیں، کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں،
فکر فردا نہ کروں، محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ اب یہ وہ اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے، امت کو ماضی یاد دلانا چاہتا ہے۔ ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالا اگر لب پہ آتا ہے تو مجبور ہیں ہم۔ کہتا ہے ہماری صدائیں گونجتے 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 ہمارے سازوں کے تار ہی ٹوٹ گئے، تو ہم ساز خاموش بن گئے۔ لیکن پھر بھی اگر زبان پہ آہ آتی ہے تو ہم مجبور ہیں۔ تھوڑے تھوڑے نمونے سنا تو سارا دن اب وہ پلٹے اس طرف کہ یا اللہ ہم نے تیرے دین کے لیے کیا کیا، تھے ہم ہی ایک تیرے مارے کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ کیا شاعر! کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اوئے ہوئے ہوئے، جو میں سر بسجدہ زمین ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ اور یہ جو صبر ہے، صبر، اس کو جس پیرائے میں اقبال نے بیان کیا ہے شاید ہی کوئی بیان کر سکے۔ برداشت جب کوئی چیز کر رہی، اس پر ہم ہتھوڑی ماریں تو یہ ٹوٹے گی نا، یہ خم آ جائے گا۔ برداشت آدمی کو توڑ دیتی ہے، اور خاص طور پر لوگوں کے رویے وہ انسان کو چور چور کر دیتے ہیں۔ بول اور رویہ، صرف چہرہ ایسے بگاڑ کے دیکھو تو اگلے کا کیا سے کیا حشر ہو جاتا ہے۔ تو اب اس نے کہنا یہ تھا کہ صبر کرو، جیسے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لعلکم تفلحون۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے ٹوٹنے دے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز۔ دل کو قرآن سے لے کر آئے کہ دل، اللہ نے قرآن میں دل کو شیشے سے تشبیہ دی ہے، المصباح فی زجاجہ۔ تو یوں کہا کہ اگر لوگوں کے رویوں سے تیرا دل ٹوٹے تو ٹوٹنے دے، یہ جتنا بکھر کے آئے گا اتنا تیرے رب کو پیارا لگے گا۔ انا عند المنکسرۃ قلوبہم، حدیث قدسی اس میں بیان ہوئی کہ میں ٹوٹے دلوں کے قریب ہوتا ہوں۔ تو ایک آپ لوگ اپنے فارغ اوقات میں، یا جب اللہ تعالیٰ آپ کو آگے موقع دے، تو آپ اقبال کو ضرور پڑھیں۔ میرے والد صاحب پڑھتے تھے اور روتے تھے، میں چھوٹا سا تھا تو ان کو فارسی بہت آتی تھی، حالانکہ ذمہ دار آدمی، لیکن انہوں نے 1940 میں BA کیا تھا، 1944 میں، تو ان کا بڑا ذوق تھا
تو وہ پڑھتے تھے اور روتے تھے، پڑھتے تھے اور روتے تھے۔ تو اللہ نے اس بندے سے پیغام دلوایا، امت کو پیغام دلوایا۔ اب اللہ کی طرف سے جواب آیا، آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بے تاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا۔ اب اللہ کی طرف سے بول رہا ہے کہ میرے گلے کے بدلے میں جواب آیا، ہاں میرے بندے واقعی بڑی دکھی کہانی ہے تیری، اور بڑے بےتاب آنسوؤں میں بھیگی ہوئی ہے کہانی تیری، لیکن ہم کیا کریں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستاں با کنار۔ ایک مصرع ہے یہ، تو وہ پھر جواب شکوہ آتا ہے کہ میں تو دینے کو تیار ہوں، آؤ تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، آ جاؤ، کوئی مانگے تو صحیح، کسے راہ دکھلاؤں، کوئی راہ ڈھونڈنے والا، کوئی راہ کا تلاش کرنے والا، کسی رہبر کی تلاش میں ہو تو میں راستہ دکھلاؤں۔ تمہارے بڑوں نے باغات کو ٹھوکر مار دی اور تم چند کلیوں پہ بک جاتے ہو، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستاں بکنار۔ ہائے میرے بچوں، یہ دو بڑے محسن لوگ گزرے ہیں پاکستان کے۔ 1938 میں ان کا انتقال ہوا، 1930 میں الہ آباد میں انہوں نے سب سے پہلے ایک الگ ملک کا تصور پیش کیا کہ ہمیں ایک الگ ملک چاہیے جس میں مسلمان، ان کا تو تصور بہت عالی شان تھا، انہیں کیا خبر تھی کہ ادھر بھی وہی کچھ ہوگا جو وہاں ہو رہا ہے۔ اس وقت جو ہماری قوم کر رہی ہے، یہ سب حکومتوں کو گالیاں نکالتے ہیں، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دل صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے، کہ اپنے سے شروع کرو۔ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں سے الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ چوپڑیاں کھاون نال نہیں انسان ترقی کرتا، سنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پابگل بھی ہے، انہی آزادیوں انہی پابندیوں میں زندگی کرنے کی خو کر لے۔ ان کی شاعری میں فارسی الفاظ بھی بہت ہیں اور عربی الفاظ بھی بہت، تو مشکل ہوتا ہے۔ تو اب وہ ایک کیا خوبصورت ان دو شعروں کی بات کر کے پھر میں بس کرتا ہوں۔ اگر دنیا میں عزت کے ساتھ رہنا ہے تو پھر روٹی کے غلام نہ بنو، پیسے کے غلام نہ بنو۔ اب اس کے ساتھ بخاری کی حدیث جوڑو، تعس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد القطیفہ، برباد ہو گیا سونے کا غلام اور چاندی کا غلام اور زیب و زینت کا غلام برباد ہو گیا، تو کانٹوں سے الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ یہاں تم عیاشی کر بھی نہیں سکتے، موت ہے پیچھے لگی ہوئی، بیماریاں لگی ہوئی۔ اب رانا صاحب چاہیں گے کہ ان کے منہ میں یہ پائپ لگا رہے، یا میں چاہوں گا کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوتا اور مجھے سٹنٹ پڑتے؟ تو کہا یہاں مشقت کے لیے آئے ہو، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، تو کانٹوں سے الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ ہمارا معاشرہ پیسے پہ بک گیا اور فحاشی پہ فروخت ہو گیا، بے حیائی کلچر بن گئی،
اور پھر آگے کیا خوبصورت تشمیع دی ہے. بوہڑ کا درخت دیکھا آپ لوگوں؟ کتنا بڑا ہوتا ہے، کتنا پھیلتا ہے. ہمارے وہاں قدیم گاؤں میں ایک بوہڑ ابھی تک ہے، باقی تو کٹ کٹ آ گئے. وہ ایسے تمہاری یہ جو مسجد ہے نا، اس کا یہ اندر ہال، اس سے بھی زیادہ اس کا پھیلاؤ ہے. وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی جو شاخیں ہیں نا، اس سے شاخیں نیچے لاتے 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 زمین میں گاڑ دے کر دیتا ہے اور اسے بھی جڑ بنا دیتا ہے. میرے شعر کی تشریح کے بعد دیکھنا جا کے. صنوبر کہتے ہیں کس کو؟ تو اس کی ایسے جڑیں ہوتی ہیں اور وہ پھر اس کو طاقت ملتی ہے اور وہ پھیلتا ہے پھیلتا ہے پھیلتا ہے پھیلتا ہے پھیلتا ہے. باقی کوئی درخت ایسے نہیں پھیلتا. وہ کہہ رہے ہیں تو مسلمان ہے، اسلام کی پابندیوں میں آ جا. چونکہ تم بوہڑ کے درخت کو دیکھو تو وہ آزاد بھی نظر آتا ہے، او جا رہا ہے او جا رہا ہے، لیکن نیچے دیکھو تو پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے. تو اگر تم دنیا میں عزتیں آزادی چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ کی غلامی میں اپنی جڑوں کو پیوست کر دو. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اور پھر اپنا درد بھرا دکھڑا انہوں پتہ ہی کسی نے پتہ ہی نہیں ہونا کہ شکوہ جواب شکوہ بھی کوئی شے ہے. ایک بلبل ہے، ایک بلبل ہے جس کا نام محمد اقبال ہے. ایک بلبل ہے کہ محو ترنم اب تک وہ اپنے نغمے الاپ رہا ہے. اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک، اس کے سینے میں نغمے ابلتے ہیں مچلتے ہیں. قید موسم سے رہی آزاد رہی طبیعت اس کی، نہ اس نے بلبل نے کبھی خزاں دیکھی. وہ جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے. وہ بلبل خزاں میں بھی تڑپتی رہی اور بہار میں بھی تڑپتی رہی. خزاں میں بھی نغمے اس کے گونجتے رہے اور بہار میں بھی گونجتے رہے. کاش، میں دوبارہ کہوں، قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن میں کوئی سمجھے فریاد اس کی. میں نے کبھی اس مضمون پہ بات نہیں کی، نہ کبھی کچھ پڑھا. پرانا پڑھا ہوا آپ کو بوسیدہ سا سنایا ہے، لیکن مجھے بھی بہت اچھا لگا کہ میں نے ایک محسن پاکستان کا تذکرہ اچھے الفاظ میں کیا، اچھے نیک محفل میں کیا، نیک بڑے چھوٹوں میں کیا. اللہ اس کا اجر انہی کی روح کو پہنچائے اور ہمیں پابگل کر دے کہ ہم اسلام کی، اللہ اس کے رسول کی شریعت میں اپنے پاؤں جما دیں. پھر ہم ایسے پھیلیں گے، ایسے پھیلیں گے، ایسے پھیلیں گے، ایسے پھیلیں گے. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کہا یہ ایسی آسمان میں گدھ بھی اڑ رہا ہے اور عقاب بھی اڑ رہا ہے. شاہین کا جہاں اور ہے، کرگس کا جہاں اور ہے. شاہین تازہ گوشت کا شکار کرتا ہے اور گدھ جب بدبودار ہو جاتا ہے
ہے جیفا میت تو اس کو جا کے نوچتا ہے، کھاتا ہے۔ ہم کینیا گئے 2015 میں، چلا تھا 8 ملکوں کا سفر۔ تو میں نے کہا یار جنگل بھی دکھا دو، پتہ نہیں دوبارہ آنا تک۔ تو وہاں سے ہم نے 2 گھنٹے کی فلائٹ لی، چھوٹا سا جہاز تھا 14 سیٹوں کا، تو اس میں ہم جنگل میں گئے۔ اس کے اندر 3 ایئرپورٹ تھے، کچے۔ تو پہلے ایئرپورٹ کے ساتھ ہوٹل، دوسرے کے ساتھ ہوٹل، تیسرے کے ساتھ ہوٹل، کچھ مہمان پہلے ہوٹلوں کے، کچھ درمیان، کچھ آخر۔ تو میں نے تینوں دیکھے، چونکہ میرا ہوٹل تیسرے ایئرپورٹ پر تھا، تو وہ پہلے پہ اس نے ہمیں اتارا، دیکھا، دوسرے پہ اتارا، پھر تیسرے پہ اتارا۔ تو ہم یہ جو میریٹ ہوٹل ہے وہاں خیمے بنے ہوئے ہیں، ہوٹل خیمے، لیکن بڑے محفوظ، جنگلے لگے ہوئے تاکہ کوئی جانور نہ ہو۔ تو ہم صبح نکلے جنگل کو دیکھنے کے لیے، گائیڈ ہمیں لے کے چلا، تو بہت کچھ دیکھا، لیکن جو اس شعر کی مناسبت سے مجھے یاد آیا ہے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے جہاں شاہی کا جہاں اور، کہ ایک وہ تھے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، ان کی دنیا اور تھی۔ ایک آج ہیں جو کہتے ہیں پیسے کے بغیر کوئی زندگی نہیں، ان کی دنیا اور ہے۔ تو میں نے ایک جگہ دیکھا، ہم جا تو کہیں اور رہے تھے لیکن میں لیفٹ سائڈ پر تھا، تو میری ایسے نظر پڑی تو ایک بیٹھا ہوا تھا گدھ اور ایک عقاب۔ گدھ عقاب سے بڑا ہوتا ہے، وہ ایک ڈھانچہ پڑا ہوا تھا، ڈھانچہ، پنجر، وہ انہوں کھدی جاندہ ہے، اور عقاب جو تھا نا وہ تازہ چائے کے مزے لے رہا تھا۔ میں نے کہا اے اقبال، اللہ تیری قبر روشن کرے، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ تو بیٹا کرگس نہ بنو کہ دنیا کے دیوانے بن جاؤ، امتی بنو، فرقہ واریت سے نکلو، داعی بنو۔ مدرسوں کی کمی نہیں ہے، ضرورت سے زائد ہیں، ضرورت سے زائد ہیں، لیکن جیسے جوان پیدا کرنے ہیں اس میں نتیجہ بہت تھوڑا ہے۔ میں چاہتا تھا اللہ، یا اللہ میرے ذریعے سے ایک ایسی نسل تیار کر جو امتی ہو، جو بندی بریلویوں کے لیبل نہ ہو، اہل حدیث کے لیبل نہ ہو، امتی ہوں، جو داعی ہوں، جو اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا اپنی سعادت سمجھ، کبھی عرش پر کبھی فرش پر۔ یہ تو پروین شاکر کا قریب کی شاعرہ ہے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ وہ تو کہتی میں کہاں کہاں سے گزر گئی، میں نے اس کو یا کر دیا ہے، کیونکہ میں تو اپنی زبان میں کہتا ہوں۔ میں اس کے لیے بھی یقین مانو اصال ثواب کرتا ہوں، مجھے اس کا یہ شعر اتنا پسند ہے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی در بدر کبھی ان کے در، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ تم داعی بنو، تم امت